ہمارے نجات دہندہ یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ گزشتہ ہفتے میں مجھے یہ کہا گیا تھا کہ آپ فیتھ فٹیگ پہ ہمیں سکھائیں یا اس پر پیغام دیں، تو میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ نیکسٹ سنڈے جو ہے ہم خدا کے پاک کلام میں سے اس کے بارے میں سیکھیں گے۔ فیتھ فٹیگ کو اگر ہم اردو میں ترجمہ کریں تو اس سے مراد ہے ایمان کی تھکاوٹ، ایمان کی تھکان۔ اور یہ ایمان کی تھکان جو ہے یہ ایک کیفیت ہے، ایک حالت ہے جو ایماندار باطنی طور پر محسوس کرتے ہیں۔ یہ وہ حالت ہے جس کا ذکر عام طور پر ہم دوسروں سے نہیں کرتے ہیں، اور یہ کیفیت یا حالت یا جو ایمان کی تھکاوٹ کا یا تھکان کا شکار ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتے ہیں، وہ جو خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں ظاہری پھل یا نتائج نظر نہیں آتے ہیں، یا ان کی مسلسل کی گئی دعاؤں کا جواب انہیں نہیں ملتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خدا ان کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتے ہیں، تو بھی وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جو بڑی بیماری ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو خدا پر توکل کرتے ہیں، خدا کے ساتھ وہ فرما برداری سے زندگی بسر کرتے ہیں، خدا نے انہیں اولاد جیسی نعمت سے نہیں نوازا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں وہ نتائج نہیں حاصل ہوتے جس کی وہ امید کرتے ہیں۔ تو جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں اور مسلسل خدا کے ساتھ چلنے کے باوجود وہ اپنی زندگی میں وہ نتائج نہیں حاصل کر پاتے جن کی وہ امید کرتے ہیں، تب انسان جو ہے جو محسوس کرتا ہے وہ ایمان کی تھکاوٹ ہے، ایمان کی تھکان ہے۔ جب ہم سوچتے ہیں کہ شاید میرا ایمان درست نہیں ہے، یا میرا طریقہ کار درست نہیں ہے، یا خدا کو میری فکر نہیں ہے، یا خدا میری سنتا نہیں ہے۔ اور علماء کے مطابق تقریباً ہر ایماندار اپنی زندگی کے کسی نہ کسی فیس میں اس حالت میں سے گزرتا ہے، چاہے ہم اس کا اظہار کریں یا نہ کریں۔ اور جب ہم خدا کے کلام پر توجہ کرتے ہیں تو نہ صرف ہم بطور ایماندار اس حالت میں سے گزرتے ہیں، بلکہ خدا کے لوگ بھی اس کیفیت اور اس حالت میں سے گزرے ہیں۔ ان میں سے ایک مثال پالوس رسول کی ہے، اور وہ دوسرا کرنتھیوں خط اس کے پہلے باب کی 8ویں آیت میں یہ کہتا ہے کہ اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ تم اس مصیبت سے نہ واقف رہو آسیہ میں ہم پر پڑی، کہ ہم حد سے زیادہ اور طاقت سے باہر پست ہو گئے۔ یہ الفاظ ہیں اس رسول کے جسے فضل کا رسول کہا جاتا ہے، جس نے مسیح مصلوب کی سب سے زیادہ منادی کی،
وہ بھی بطور انسان مصیبت اور پریشانی میں اس حد تک تھا جو حد سے زیادہ تھی، اور اس کی برداشت کرنے کی طاقت سے زیادہ تھی، جہاں اسے یہ لگا کہ اب شاید یہاں سے آگے کچھ نہیں، جو اس کے لگا کہ اس کی برداشت سے زیادہ ہے۔ لیکن پالوس رسول اس لیے اسے تحریر کرتا ہے تاکہ دوسروں کو تقویت دے، انہیں بتائے کہ ایسی حالت میں جب مصیبت اور پریشانی ہماری حد سے اور ہماری طاقت سے زیادہ لگے، تب بھی خدا پر انحصار کرنا چاہیے۔ لیکن ہم بطور ایماندار باطن میں یہ سوچتے ہیں کہ کیوں میرے ساتھ ہی کیوں، یا ہمارے ساتھ ہی کیوں؟ تو یہ ایمان کی کمزوری نہیں ہے، یہ انسانی کمزوری ہے، جسم کی کمزوری ہے۔ انسان بنیادی طور پر کمزور ہے، لیکن ہمیں خدا کا پاک کلام یہ سکھاتا ہے کہ جو اپنی کمزوری کا اقرار کرتا ہے خدا کی قدرت اس میں کام کرتی ہے۔ اس لیے پالوس رسول دوسرا کرنتھیوں خط اس کے 12ویں باب کی 9ویں آیت میں کہتا ہے، میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوریوں پر یا کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ خدا کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ جب ہم اپنی کمزوری کا اقرار کرتے ہیں تو خدا کی قدرت ہماری کمزوری کو زور میں تبدیل کر دیتی ہے۔ ہم جب ایمان کے تھکان کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک جسمانی کمزوری ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جن نتائج کی ہم امید کرتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتے ہیں، خدا کے ساتھ چلنے کی وجہ سے، خدا کے فرما بردار ہونے کی وجہ سے، خدا سے دعا کرنے کی وجہ سے۔ لیکن خدا کا پاک کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو خدا سے انعام ملتا ہے، گفٹ ملتا ہے، اس کا انحصار نتائج پر نہیں بلکہ اس کا انحصار وفاداری سے ہے۔ اس لیے مکاشفہ کتاب اس کے دوسرے باب کی 10ویں آیت میں خدا نے کہا، جان دینے تک وفادار رہا تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ کب تک وفادار رہنا ہے؟ جان دینے تک۔ جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں خدا کے ساتھ وفادار رہنا ہے، پھر ہم خدا سے انعام پائیں گے۔ جو حوالہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا وہاں پالوس رسول یہ کہتا ہے کہ تم نیک کام کرنے سے ہمت نہ ہو، اور اگر بے دل نہ ہوگے تو عین وقت پر کاٹو گے۔ نیک کام کون کرتا ہے؟ جو خدا کے احکام مانتا ہے۔ نیک کام کون کرتا ہے؟ جو خدا کے ساتھ وفادار ہوتا ہے۔ نیک کام کون کرتا ہے؟ جو خدا کے احکام کی فرما برداری کرتا ہے۔ اور بہت دفعہ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ نیکی کر کر کے تھک جاتے ہیں، وہ خدا کی خدمت یا خدا کے لیے کام کر کر کے تھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ذرا کی فائدہ، ملتا تو کچھ ہے نہیں، کیونکہ ہم نتائج کی امید کرتے ہیں۔ لیکن پالوس رسول کہتا ہے کہ ہم نے بطور ایماندار کیا کرنا ہے؟ ہمت نہیں ہارنی ہے، ہم نے بے دل نہیں ہونا ہے، بلکہ جیسے ہمیں خدا کے پاک کلام میں کہا گیا ہے اور جو خدمت، کام اور فرما برداری ہم سے تقاضا کی جاتی ہے، ہم نے ویسا کرنے کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ نتائج
اور انعام اور ریوارڈ خدا کی طرف سے ملے گا، نہ کہ کسی انسان کی طرف سے۔ ہم بہت دفعہ انسانوں سے جو ہے ریوارڈ کی توقع کرتے ہیں۔ بہت دفعہ لوگوں کے ساتھ اچھا کر کے تھک جاتے ہیں، جو خدمت سے منسلک ہیں وہ خدمت کر کے تھک جاتے ہیں کہ اس کے وہ خدمت پھلدار نہیں ہے۔ جو خدا کے لیے کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی نام نہیں مل رہا ہے۔ لیکن ہمیں ایسے کام مسلسل کرتے رہنے چاہیے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ عین وقت کاٹیں گے۔ یہ عین وقت جو ہے یہ خدا کا مقرر کردہ وقت ہے۔ جب ہم خدا کے لیے کام کرتے ہیں، اس کی فرما برداری کرتے ہیں، تو ایک وقت ہے جو ہم امید کرتے ہیں کہ خدا اس وقت میں ہمیں یہ نتائج فراہم کرے گا۔ لیکن پالوس رسول ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ وہ عین وقت پر کاٹے گی، بے دل نہیں ہو۔ خدا کو پتا ہے کب کیسے وہ ہماری خدمت، کام اور فرما برداری کا اجر ہمیں دے گا۔ ہمیں خدا کے وقت کا انتظار کرنا چاہیے، اور خدا کا وقت جو ہے وہ ہمارے امید کردہ وقت سے بہتر ہے۔ اور جب ہم مشکل مصیبت میں سے گزرتے ہیں اور ہماری مشکل اور مصیبت لمبی ہو جاتی ہے، تو خدا کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں ہمت نہیں ہارنی ہے۔ خدا کے پاک کلام میں دوسرا کرنتھیوں 7 اس کے جو ہے وہ 4 باب کی 16ویں آیت ہے، پالوس رسول کہتا ہے کہ اسی ہم ہمت نہیں ہارتے، بلکہ گو ہماری ظاہری انسانیت ظاہر ہوتی جاتی ہے تو بھی ہماری باطنی انسانیت روز بروز نہیں ہوتی جاتی ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اگرچہ مشکل مصیبت میں لگتا ہے کہ ہماری ظاہری انسانیت جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے، لیکن وہ وقت ہوتا ہے جب ہمیں خدا سے تقویت اور ہمت درکار ہوتی ہے، اور تب ہماری باطنی انسانیت مضبوط ہوتی جاتی ہے، اور ہر روز نئے چیلنج کے ساتھ ہماری باطنی انسانیت مضبوط رہتی ہے جب ہم ہمت نہیں ہارتے ہیں۔ اور اس کا حل کیا ہے؟ یہ کیسے روحانی تھکاوٹ جو ہے اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے یا اس کا علاج کیا جا سکتا ہے؟ تو مختصر طور پر ہم 3 طریقہ کار دیکھیں گے جو خدا کے پاک کلام میں، یا 3 اصول ہمیں بتائے گئے ہیں جن کی وسیلہ سے ہم اس روحانی یا ایمان کی تھکاوٹ کو اپنی زندگی میں کم کر سکتے ہیں یا اس پر غالب آ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ خداوند یسوع مسیح نے بتایا جب اس نے یہ پتا تھا کہ اس کے شاگرد جو ہیں وہ انسان ہوتے ہوئے کمزور ہیں، اور جب مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، دکھ اٹھائیں گے تو کہیں آزمائش میں نہ پڑ جائیں۔ متی کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح نے کہتے ہیں جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اس لیے دعا وہ اصول ہے، وہ ٹول ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کی تھکاوٹ پر غالب آ سکتے ہیں۔ یہ دعا، یہ عبادت خدا کے ساتھ ہمیں منسلک رکھتی ہے، ہمارا تعلق اس کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن یہ دعا مسلسل ہونی چاہیے۔ دانیل 6واں باب اس کی 10ویں آیت میں جب اس پر سزا کا حکم دیا گیا تو خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ وہ دعا کرتا ہے 3 دفعہ، اور خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ وہ معمول کے مطابق یعنی روز مرہ دعا کرتا ہے۔ ہماری دعائیں سیزنل نہیں ہونی چاہیے۔ ساڑیاں باتاں بھی سیزنل، کرسمس زیادہ کرنے ہیں، پھر چھوٹی کرنے ہیں، پھر جدو روزے آندے نے پھر اسی زیادہ دعا کرتے ہیں، پھر جدو ایسٹر مک جاندہ ہے تو پھر اسی کہنے ہیں مہینے 2 دی چھٹی ہے، پھر اس تو بعد اسی عبادت کرنے ہیں، دعا کرنے ہیں۔
تو ساڑیاں دعاواں سیزنل نہیں ہونے چاہیے دیا، مسلسل ہونے چاہیے. دعا ہماری زندگی میں مسلسل ہونے چاہیے. عبادت خدا کی مسلسل ہونی چاہیے. یہ ہمیں ایمان میں مضبوطی سے قائم رہنے میں مدد کرتے ہیں. اگر چاہے خدا کی طرف سے ہمیں خاموشی محسوس ہو تو بھی ہمیں خدا سے مسلسل دعا کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہماری روحانی اور ایمان کی تھکاوٹ کو کم کریں گے اور ہمیں ایسی چیزوں پر غلبہ بخشیں گے. دوسری چیز ہے مشکل مصیبت میں، پریشانی میں یا نتائج کے نہ آنے میں ہمیں جو ہے خدا میں قائم رہنے کی ضرورت ہے. پہلا کرنتھیوں کا خط اس کے 15ویں باب کی 58 آیت میں رسول یہ بتاتا ہے کہ ہمیں خداوند میں قائم رہنا چاہیے، ثابت قدم رہنا چاہیے اور خدا کے کام میں افزائش کرتے رہنا چاہیے. کیونکہ ہم بطور ایماندار یہ جانتے ہیں کہ جو کام، جو محنت ہم خدا کے لیے کرتے ہیں وہ بے فائدہ نہ ہوگی. جو بھی ہم کرتے ہیں خدا کے نام سے، خدمت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، خدا کے ساتھ چلتے ہیں، ہمیں اس میں مسلسل قائم رہنا چاہیے، اس میں بڑھتے رہنا چاہیے. کیونکہ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ بے فائدہ نہیں رہے گا، خدا اس کا اجر دے گا. اور ایسا کرنے سے ہم اس ایمان کی تھکاوٹ پر غالب آ سکتے ہیں. کیونکہ خدا تلاوت کردہ حوالہ کے مطابق اپنے وقت کے مطابق جو ہے ہمیں اجر بخشے گا، اس کا ریوارڈ بھی دے گا. تو انسانوں سے نتائج کی توقع یا ریوارڈ کی توقع نہیں ہونی چاہیے. ہم جو کام کرتے ہیں ہمیں خدا سے ریوارڈ اور نتائج کی توقع ہونی چاہیے تاکہ ہم اسے حاصل کر سکیں. اور آخری چیز ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں صبر و تحمل کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور صبر اور تحمل ایک ایماندار کی بڑی خوبی ہے. ہم بہت سی چیزوں میں جلد بازی کرتے ہیں یا ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم جلدی سے یہ کام کر رہے ہیں، لیکن خدا کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی میں ہم نے صبر اور تحمل کو قائم رکھنا ہے. عبرانیوں 12واں باب اس کی پہلی آیت کے مطابق خدا کا پاک کلام ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں ہر ایک چیز کو اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑنا ہے جو ہمیں درپیش ہے. اور یہ دوڑ کیا ہے؟ ہماری روزمرہ کی زندگی ہے. اس میں ہم نے اپنے آپ کو جو ہے گناہ سے دور کرنا ہے، اور وہ گناہ جو ہمیں آسانی سے اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں انہیں دور کرنے کی ضرورت ہے اپنی زندگی سے، تاکہ ہم صبر کے ساتھ اپنی روزمرہ زندگی میں ایمان کی دوڑیں. تو خدا وقت پر ہمیں اس صبر کا پھل بھی عطا کرے گا. تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ ہماری زندگی میں ہونی چاہیے. اس سے ہم اپنے ایمان کی جو تھکاوٹ ہے، جو تھکان ہے، اسے دور بھی کر سکتے ہیں اور اس پر غالب بھی آ سکتے ہیں. تو خداوند مجھے اور آپ کو خداوند میں ایسے قائم رہنے کی توفیق دے اور اس پاک کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے.